أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی، جس کی صفات اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔ اس کی مناسبت سے یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ قرآن پاک میں اور تورات میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ بیان ہوا کہ سابقہ آسمانی کتابیں اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں تو تھیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ کلام اللہ ہونے کا شرف صرف قرآن پاک کو حاصل ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان ہوا کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ بعد میں ان کی پیغمبروں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امت کے مولوی اور جو پیر تھے ان کتابوں کے عالم، انہوں نے ان میں بڑی تبدیلیاں کر کے اپنے دل کی باتیں اس میں داخل کر دیں۔ اس لیے دنیا میں اب ان کا صحیح معنوں میں کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی یا عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ یہ صرف قرآن پاک ہی کی خصوصیت اور اس امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ قرآن پاک جوں کا توں اس کی ایک زیر اور زبر بھی محفوظ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، ہم اس پر قسم بھی اٹھا سکتے ہیں اور حلف بھی دے سکتے ہیں، اور ساری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ لاکھوں حافظ اس کے موجود ہیں۔ قاری صاحب بھولتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے بھولتے ہیں تو سارے جو ہے نا مقتدی پیچھے سے بول پڑتے ہیں۔ مقتدیوں کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بھول گئے تو کئی بندے بول پڑتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کو اللہ نے مقام اور یہ شرف بخشا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ تیسری بات جو کل بیان ہوئی تھی کہ اس قرآن پاک نے آ کر کے سابقہ آسمانی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں اتاری تھیں وہ ساری برحق کتابیں، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، اللہ کی اتاری ہوئی سچی کتابیں تھیں، لیکن زندگی جو ہم نے گزارنی ہے تو وہ کس پر؟ قرآن پاک کے مطابق گزارنی ہے۔ جیسا کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن زندگی جو گزارنی ہے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ آپ نے آ کر سابقہ ساری شریعتوں کو اور ساری آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس پر پھر بات چل نکلی، ایک سوال لوگوں کے ذہنوں میں یہ گردش کرتا ہے کہ یہودی بھی تو تورات کے اور ایک پیغمبر کے ماننے والے اور آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، عیسائی بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں، تو جیسے ہم ایک پیغمبر کو مانتے ہیں اور کتاب کو مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس پر پھر کل ساری تفصیلات آپ نے سنی کہ وہ سارے قرآن پاک کے منکر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے منکر ہیں، اور ایک پیغمبر کی رسالت اور نبوت کا بندہ انکار کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا نہیں، ایک جملے کا انکار کر دے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، وہ تو پورے قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی جو تفصیلات آپ کی سمجھنے کی تھیں وہ ساری میں نے کر عرض کی تھی۔
اس میں ایک تشنگی باقی رہ گئی تھی، کئی دوست پوچھتے بھی ہیں، کئی دفعہ پہلے بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کافروں میں تو بڑے نیک لوگ بھی ہیں اور بڑے اچھے اچھے کام کرنے والے، رفائی کام کرنے والے، خدمت خلق کے کام کرنے والے، خاص کر کے ان کے جو راہب ہیں وہ عیسائی گرجوں میں پڑے ہوئے ساری رات جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو رات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو ان کی نیکیاں کس کھاتے میں جائے گی؟ یہ تو صراحتاً ناانصافی ہے، اس کو لوگ ناانصافی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس میں بڑے شریف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مضمون پہلے بھی غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ بیان ہوا کہ کافر جتنے بھی ہیں، چاہے سابقہ امتوں کے کافر ہیں، چاہے ہماری اس امت کے کافر ہیں، اس امت میں بھی کئی ایسے فرقے ہیں جن کے کفر پر قرآن و حدیث کے ماہر علماء کا اتفاق ہے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں۔ نیک کام تو اچھے کام تو وہ بھی کرتے ہیں، ان کافروں کے اچھے کاموں کا کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کی جو نیکیاں ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم کی کافروں کی وہ نیکیاں ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، مثلاً وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، اعتکاف بھی بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیغمبر، جاہلیت کے زمانے میں میں نے یہ نظر مانی تھی کہ میں جو ہے نا بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ کفر کے زمانے میں انہیں نظر مان، نظر تو عبادت ہے، تو آپ نے فرمایا اوف بنظر، اپنی نظر اب پوری کر اگرچہ تم مسلمان ہو۔ تو ان کی یہ جو نیکیاں ہیں نا جن کا تعلق عبادت کے قبیلے کے ساتھ ہے، یا ان کے عیسائی راہب، یہودیوں کے راہب گرجے میں پڑے ہوئے رات دن انہوں نے ایک کیا ہوا، وہ تو بالکل مقبول نہیں، اس پر کسی قسم کے وہ اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اس لیے کہ عبادت کے عبادت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ پاک کو صحیح معنوں میں جیسے ماننے کا حق ہے ویسے اللہ مان کر کے اس کی عبادت کریں، کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کیا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، جیسا کہ کئی مرتبہ اس کی تفصیلات بیان ہیں۔ ایسا اللہ کو جو آدمی مانتا ہے اور پھر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کے نام کی تسبیحاں پڑھتا ہے، لیکن اس کو ایسے مانتا ہے جیسے ماننے کا کیا ہے، حق ہے، تو یہ ہے عبادت، اور اس کو اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرماتے ہیں، اور اس پر بندے کو اللہ پاک نوازتے بھی ہیں اور اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں اور اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو کافر جتنے بھی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ پاک کو ایسے تو نہیں مانتے کہ جیسے اللہ ماننے کا حق ہے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، ایک خدا نہیں کئی خدا مانتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹا انہوں نے بنایا، اللہ کے لیے بیوی انہوں نے بنائی۔ اسی طریقے سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی صفات میں جو ہے شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت کی قبیلے سے جو نیکیاں ہیں پوری امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کافر کی کوئی نیکی بھی مقبول نہیں ہے عبادت کی، اور نہ اس پر وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت۔ البتہ کافروں کی وہ نیکیاں جس کا تعلق رفائی کاموں کے ساتھ ہے، خدمت خلق کے کاموں کے ساتھ ہے، مخلوق خدا پر انہوں نے ترس کھایا، ان کی خدمت کی، یہ جو نیکیاں کافروں کی ہیں یہ مقبول ہیں اور اس پر ان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن اجر و ثواب کی صورتیں یہ ہیں کہ یا تو اللہ پاک ان کی نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں انہیں نوازتے ہیں، حکومت اور اقتدار کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، حسن و جمال کی شکل میں، بیوی بچوں کی اولاد کی شکل میں،
عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، راحت اور آرام کی شکل میں، صحت اور تندرستی کی شکل میں، ہٹے کٹے ماشاءاللہ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں E7 کی روڈوں کے اوپر، ننگ مننگے، آدھے آدھے کچھ بھی، یہ کچھ وہیں سے چلے، انہیں کو دیکھ کر کے ہمارے مسلمان نے یہاں تک کچھ پہنے اور بھاگ رہے ہوتے ہیں، آدمی کو رشک آتا ہے ان کی صحت۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو اللہ پاک کے ذریعے دیتے ہیں، دنیا میں عطا فرما دیں۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور زیادہ ہوں گی، تو ان کا بدلہ پھر اللہ پاک ان کو اس طریقے سے عطا فرمائیں گے کہ موت کے وقت جیسے عام انسانوں کے ساتھ سختی ہوتی ہے، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ نزع کی جو ان کی کیفیت ہے اس میں نرمی فرمائیں گے۔ بعض کافر ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں اور زیادہ، اتنے اچھے، تو ان کی اچھائیوں کا بدلہ برزخ میں ملے گا۔ یہ جو برزخ کا زمانہ ہے موت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک، یہ ایسے جا کے پڑا نہیں رہنا، وہاں تو کچھ ہوگا، تو وہاں ان کے ساتھ نرمی والا کیا ہوگا معاملہ۔ بعض ایسے ہوں گے کہ اور اچھے ہوں گے، ان کے ساتھ حشر میں اللہ پاک نرمی فرمائیں گے۔ پھر بعض ایسے ہوں گے ان کے ساتھ جہنم میں نرمی ہوگی۔ اب ایک کافر بھی ہے، اور زانی اور شرابی بھی ہے، کبابی بھی ہے، قاتل بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، لٹیرا بھی ہے، مخلوق خدا کو ستانے والا بھی ہے۔ اور ایک کافر صرف بیچارہ کافر ہے لیکن شریف النفس قسم کا آدمی ہے، بالکل بے ضرر، لیکن ہے بیچارہ پھنس گیا ہے۔ یہ بوری جو ہے نا، یہ جتنے یہ بڑے شریف النفس قسم کے آدمی ہوتے ہیں، غالب موری صاحب جانتے ہیں آغا خانی کتنی شریف النفس قسم کے آدمی، کسی کو ستاتے نہیں، ایسے کافر بھی ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے ان دونوں کا انجام ایک جیسا تو نہیں ہوگا، دونوں کی سزا جہنم میں ایک جیسی تو نہیں ہوگی۔ ابو طالب کے بارے میں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن پاک کی آیات میں بھی اشارہ، ابو طالب کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، بڑی سرپرستی کی، اور آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی، پوری قوم کا مقابلہ کیا، لیکن بیچارے کی قسمت میں ایمان نہیں تھا، تو اس کو اس کی وجہ سے اللہ پاک بڑی نرمی کے اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اس کو صرف جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، باقی پورا جسم اس کا آگ سے بالکل محفوظ ہوگا، لیکن ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا دیا جائے تو وہ کھولتی۔ ابو لہب کے بارے میں بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا بڑی بری حالت۔ پیر والے دن جو ہے نا، وہ جو اس نے لونڈی کو کیا کیا تھا، آزاد کیا تھا نا، آپ کی ولادت کی خوشخبری جس نے دی تھی، اس کو آزاد کر دیا تھا، بس یہ نیکی بھی اس کی اللہ نے پسند کر، حضور کا سب کچھ اچھا، اور ایسے حسن و جمال والا ابو لہب کا معنی یہ شعلوں، اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے آگ کے شعلے ہوتے، اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ تو اس نے کہا بڑی بری حالت میں، پیر والے دن تھوڑا سا پانی جو ہے نا مجھے کیا کیا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تو اس طرح اور بھی کفار کے ساتھ، لیکن ان کی ان خدمات کے صلے میں ایسا ممکن نہیں کہ وہ جہنم سے نکل کر کے جنت کا داخلہ ان کو مل جائے۔ یہ اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ کیا کیا، اٹیچ کیا، یہاں تک کہ ایسے ایمان والے بھی ہوں گے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ انبیاء، علماء، شہداء، حفاظ، نیک بندے اور عام ایمان والے سارے شفاعت کر چکے ہیں، صرف عبد الرحمن باقی ہے۔ آخر میں اپنی 3 لپیں اللہ پاک یوں بھر کے جہنم سے جہنم میں نکالے، سمجھے کہ اندر ایسا ایمان تھا کہ ان کو فرشتے بھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن تھا ایمان، اس ایمان کی برکت سے وہ نکل آئیں گے۔ اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی کیا ہوتے مسلمان۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ پاک اس طریقے سے دنیا میں آخرت میں اس کو دیں گے، لیکن کہ اس کو جہنم سے نکال کر کے اس کے لیے ایمان کیا ہے، شرط ہے۔ اس لیے ایمان والی جو نعمت ہے
اس کی حفاظت کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اللہ کی اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر کریں، اپنا بھی، اپنے بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، برادری خاندان والوں کا، عام مسلمانوں کا، ان سب کے ایمان کی ہمیں کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے کہ ان بیچاروں کا ایمان کسی طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ صرف پرانے کافروں کا نہیں ہے بھائی، ہماری اس امت میں بھی کئی فرقے ایسے ہیں جن کی ہمیں جان پہچان نہیں چاہیے۔ بہری پکے کافر ہیں، اسماعیلی آغاخانی پکے کافر ہیں، ان کی لمبی لمبی داڑیاں اور خوبصورت ان کی ٹوپیاں اس پر نہ جائیں، اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے ماہر علماء اس پر متفق ہیں۔ کل ایک فرقے کے بارے میں نام لینا مناسب نہیں ہے، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ پوچھ رہے تھے جس فرقے کا کلمہ ہم سے نہیں ملتا، کلمہ الگ، نماز الگ، اذان الگ، حج اور کعبہ الگ، ہر چیز الگ، اس کی بھی آپ کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ ابھی تک جو ہے نا اتنے ہم بھولے بھالے ہیں، دنیا کے معاملات میں تو بڑے ہم سلجھے ہوئے اور بڑے تیز ترار اور بڑے ہوشیار، بچے کو کس کالج میں داخل کرنا ہے، کس یونیورسٹی میں بھیجنا ہے، کس ٹیوشنر کے پاس بھیجنا ہے، سودا کس دکان سے لینا ہے، ان چیزوں میں تو ہم بڑے ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ایسے بدھو کہ ایسا فرقہ جس کا کلمہ مسلمانوں کے کلمے سے جدا ہے، جس کی نماز مسلمانوں کی نماز سے جدا ہے، جس کی اذان مسلمانوں کی اذان سے جدا ہے، جس کی ہر چیز الگ ہے، مسلمانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو بھی ہم مسلمان سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کے کافر ہونے میں ہمیں شک شبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے بربلا، لیکن بات تو سچی ہے نا بھائی۔ قرآن کا ابھی آپ نے سنا، پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن جیسے حضور پر اترا تھا ویسے، اس فرقے کا مسئلہ ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے بھائی، اصلی قرآن تو حضرت علی کے پاس محفوظ ہے، آخری 10 پاروں میں جو ہے اہل بیت کے فضائل تھے اور مناقب تھے، اور حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ لکھا ہوا تھا، وہ امام مہدی وہ قرآن لے کے آئیں گے، یہ قرآن جو مسلمان پڑھتے ہیں یہ قرآن یہ اس فرقے کا مسئلہ ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور ایک فرقہ پورا قرآن ہی نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہے۔ ان کا حکم بھی عام مسلمانوں والا، عام کافروں والا حکم نہیں ہے، ان کا حکم مرتدوں والا حکم ہے، ان کے ساتھ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ، ان کے ساتھ کھانا پینا، دوستی یاری، اٹھنا بیٹھنا، یہ سارا شرعاً ناجائز ہے۔ یہی حال قادیانیوں کا، تو اب تو مسلمان قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو کافر سمجھنے میں بھی شک میں تردد میں پڑے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے کسی دورے پر، تو وہاں گرجا تھا عیسائیوں کا، اندر سے ایک راہب نکلا، اس کی بیچارے کی تھکی ہوئی پیشانی، بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، اس کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رو پڑے کہ یہ بیچارہ کتنی محنت کر رہا ہے، اور اس کی ساری محنت خسرت دنیا والآخرہ کا مستحق ہے، نہ دنیا میں اس محنت کا کوئی نتیجہ نکلا اور نہ آخرت میں کوئی نتیجہ نکلے۔ قرآن پاک هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں نہ بتلائیں ایسے لوگ جن کو اعمال کے اعتبار سے بڑے نقصان میں، بے خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا والی زندگی بھی جو محنت تھی وہ ساری ضائع چلی گئی، اور وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ جو دین کی صحیح سمجھ ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کی فکر کریں کہ آپ کو بھی یہ نصیب ہو، آپ کی اولاد کو بھی یہ بات نصیب ہو، آپ کے بچوں کو بھی نصیب ہو، گھر والوں کو بھی نصیب ہو۔ بڑا خطرے والا اور گمراہی والا زمانہ ہے، اور بے حیائی کا، فحاشی کا، گمراہی کا، بے دینی کا ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے جس کے اندر سارے بہتے چلے جائیں۔